السلام علیکم احباب، جب انیسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج اوشین ٹی وی پہ 6 جون بروز منگل 4 بجے حدیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خداوند عالم کی حمد اور شکر کے بارے میں احادیث ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خود قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں آیا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمتوں کا اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ پھر جو مختلف احادیث بیان کی گئی ہیں، مختلف احادیث میں شکر اور حمد کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا بجا لانا تمام نعمتوں کا شکر کرنا ہے، تمام نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بجا لانا تمام نعمتوں کا شکر ہے۔ پھر کہا گیا تم پر اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ ایسا کرنا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ شکر کرتے ہوئے کھانے کا ثواب اس قدر ہے جتنا خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور تندرستی اور عافیت کی حالت میں شکر کرنے والے کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا آزمائش میں مبتلا صبر کرنے والے کو ملے گا۔ شکر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اللہ کی نعمتوں سے محروم قناعت کرنے والے کو ملے گا۔ خداوند عالم نے شکر کا کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولا ہے جس کے ساتھ اضافے کا دروازہ بند ہو، یعنی انسان جتنا شکر کرتا جائے گا اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ نعمتوں کا ذکر کرنا بھی ایک طرح کا شکر ہے۔ شکر کرتے ہوئے کھانے والا خاموش روزے دار سے افضل ہے۔ جس کسی کے ہاتھ میں کوئی نعمت آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہے۔ خداوند عالم کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اس سے زیادہ اسے عطا کر دیا جائے گا۔ خداوند عالم ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے کھاتے پیتے وقت اور اس نعمت پر اللہ کی حمد بجا لاتا ہے۔ جو شخص کم پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا۔ جب تم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھو تو خدا کی حمد بجا لاؤ، مگر اس طرح کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے غم میں اضافہ کرتا ہے۔ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اور جو شخص کسی یہودی، نصرانی، مجوسی یا کسی بھی غیر مسلم کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے یوں کہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے تم پر دین اسلام کے ذریعے، کتاب قرآن کے ذریعے اور محمد نبی کے ذریعے، امام علی کے ذریعے اور مومن بھائیوں کے ذریعے، قبلہ کعبہ کے ذریعے فضیلت دی۔ اگر وہ ایسا کہے گا تو خداوند عالم اسے جہنم میں ہرگز نہیں بھیجے گا جہاں ان سے ملاقات ہو۔ اگر مثال کے طور پر دنیا ایک لقمہ بن جائے اور ایک مومن اسے کھا کر الحمدللہ کہے تو اس کا یہ کہنا کہ اس کے لیے دنیا اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ خدا کا بھی سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ غفران نعمت کا گناہ دوسرے تمام گناہوں کی نسبت بہت جلدی سزا کا باعث ہے۔ تو یہ دیکھیں، آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی انسان سے کوئی چیز لیتے ہیں یا کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اسی کی نعمتوں کا جو شکر ادا نہیں کریں گے تو کفران نعمت اگر کریں گے تو یہ گناہ اتنا ایسا ہے کہ اس کی سزا بہت جلد اللہ تعالیٰ اس شخص کو فوری طور پر اس کی سزا اسے دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر دنیا ایک لقمہ بن جائے اور ایک مومن اسے کھا کر الحمدللہ کہے تو اس کا یہ کہنا اس کے لیے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور جو لوگوں کا زیادہ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ خدا کا بھی سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جو شخص کم پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا۔ خداوند عالم ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے کھاتے پیتے وقت اس نعمت پر اللہ کی حمد بجا لاتا ہے۔ خداوند عالم کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور بندہ ہر نعمت ملنے پر الحمدللہ کہے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اس سے زیادہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب تم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھو تو خدا کی حمد بجا لاؤ، مگر اس طرح کہ اسے پتہ نہ چلے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے غم میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کو تکلیف میں، مصیبت میں دیکھیں، اول تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، اگر ہم نہ کر سکیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے رب کریم، آپ نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جو بہت سے لوگوں کی نصیب میں نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور لیکن اس طرح سے کرو کہ اس آدمی کو پتہ نہ چلے اور اس کی دل آزاری نہ ہو۔ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، یہ بار بار کہا گیا ہے۔ اور نعمتوں کا ذکر کرنا بھی ایک طرح کا شکر ہے، یعنی ہم نعمتوں کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس نعمت سے نوازا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کرتے ہوئے کھانے والا خاموش روزے دار سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں کوئی نعمت آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیث رکھی ہیں، اور آج یہ موضوع میرا
ملا تھا کہ خداوند عالم کی حمد اور شکر ہم کس طرح سے بجا لائیں، اور اس موضوع کے تحت ہم نے دیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہر کام کے لیے، یعنی ہر نعمت کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی ہے، عطا کی ہے، اور چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، پہننے اوڑھنے کی ہو، برتنے کی ہو، ہماری یہ زندگی کے کسی بھی کامیابی کے لیے ہو، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور بار بار شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم اللہ تعالیٰ کی مول لیتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کا جو ہم شکر ادا نہیں کرتے تو سب سے جلدی ہمیں سزا دی جائے گی اس کی، کہ ہم نے اللہ کی نعمتیں استعمال تو کی لیکن ان کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ آخر میں جب سزے بھی کو اجازت دیجیے، اور اوشین نیوز پر شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے میں نے یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سے ہم سزے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔